بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اس ماہ معظم کو بے شمار انگنت اور لاتعداد خوبیاں اوصاف اور محاسن عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اہم ترین مہینے کی اہم ترین عبادت کو بیان کرتے ہوئے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، براہ راست ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اس امت کے عظیم ترین اور جلیل القدر مفسر ہیں، جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ جب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایہا الذین آمنوا ارشاد فرمائیں، یا جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے تم اس مقام پر پہنچو کہ اللہ رب العزت یا ایہا الذین آمنوا ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر تمہیں سنبھل کر بیٹھ جانا چاہیے، پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے، پوری طرح انہماک سے، پوری توجہ سے اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ یا ایہا الذین آمنوا کے بعد براہ راست خطاب کر کے اللہ رب العزت تم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس مقام پر بھی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے محبت سے بھرپور انداز میں ہمیں مخاطب کیا، اس کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، اس کے بعد جو حکم نازل ہونے کے بعد، جو پابندی آنے کے بعد انسان کے ذہن میں فطری طور پہ ایک پریشانی آتی ہے، فطری طور پہ ایک رنج کی کیفیت آتی ہے کہ ہمیں پابند کر دیا گیا ہے، گویا جیسے ہمیں قید کیا جا رہا ہے، ہمیں کسی خاص شرائط کے اندر لایا جا رہا ہے، تو اس قید کی وجہ سے انسان کے اندر جو پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ رب العزت نے صرف تمہیں پابند نہیں کیا، اللہ رب العزت نے یہ حکم صرف تمہارے اوپر نازل نہیں کیا، یہ حکم اللہ رب العزت نے تم سے پہلوں پر بھی نازل کیا تھا، یہ پابندی اللہ رب العزت نے تم سے پہلوں پر بھی لگائی تھی۔ روزے صرف تم پہ فرض نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی منشا اس حکم کے پیچھے کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے جیسا کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اللہ رب العزت نے اس امت پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ ہم سنتے ہیں علماء کرام سے، کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے، حدیث سیرت تاریخ کی کتابوں سے ہمیں یہ بات بڑے واضح الفاظ اور انداز میں پتہ چلتی ہے کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ کسی امت پر اللہ رب العزت نے عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا، کسی امت پر ایام 20 کے روزے فرض ہیں، اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود 40 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، اور نصارہ جو ہیں وہ 2 مہینوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کے ہاں روزے رکھنے کی ترتیب یہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ افطاری کریں، اگر وہ ان کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، 24 گھنٹوں کا مسلسل اور متواتر روزہ ہوتا تھا۔ یہاں خالق کائنات نے اپنی رحمت کی، اپنے کرم کی، اپنے فضل کی حد فرما دی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے ایک اس مخصوص انداز سے، اس خاص انداز سے روزہ رکھنے کا حکم صرف امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو
عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کی اور امت محمدیہ کی محنت اور مشقت کے اندر اور ان کے اجر و ثواب کے اندر بے پناہ فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود کی مثال حدیث مبارکہ سے ایسے سمجھائی کہ یہود کی مثال اس قوم کی سی ہے، یہود کی مثال ایسی ہے کہ وہ فجر سے لے کر زور تک کا جو وقت ہے اس کے اندر محنت کریں، مشقت کریں اور انہیں اس کا اجر مل جائے، اور نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ زور سے لے کر عصر تک وہ محنت اور مزدوری کریں اور انہیں اس کا اجر مل جائے، اور امت محمدیہ کی مثال ایسی ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک عمل کریں اور انہیں ان دونوں سے ڈبل اور دوگنا اجر عطا کیا جائے۔ یعنی فجر سے لے کے زور تک کا وقت زیادہ ہوتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ پہلے سے نسبتاً کم ہے لیکن وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت سب سے کم ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ہماری مثال عصر سے مغرب تک محنت اور مزدوری کرنے کی دی، اور اجر ہمیں ان دونوں سے دو گنا یعنی ان دونوں سے ڈبل عطا کیا گیا۔ تو گویا سمجھنے کی بات یہ ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا ایسے موسلا دھار بارش کی طرح ہمارے اوپر برستی ہے کہ محنت یہود و نصارہ کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن اجر اللہ ان کے مقابلے میں ہمیں بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر روزے کی ایک خاص جو عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بھی بے شمار ہمارے لیے ثواب کی، اجر کی چیزیں رکھی ہیں۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال اور سپر جو ہوتی ہے، انسان میدان کارزار میں، میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اسے لے کر جاتا ہے، اور وہ سپر اور ڈھال اپنے آگے رکھتا ہے، وہ اسے تیروں سے بچاتی ہے، وہ اسے گولیوں سے بچاتی ہے، وہ ڈھال اسے دشمن کے حملے سے بچاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، یہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، یہ ہمیں نفس کے حملوں سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ دوزخ کی دیکھتی ہوئی آگ سے بھی بچائے گا۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، وہ مسافر بھی نہیں تھا، وہ مریض بھی نہیں تھا، اسے کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، اسے کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، جس نے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دیا، رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، پھر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، وہ اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کے اندر ایسی فضیلتیں رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے اتنا اجر اور ثواب رکھا ہے کہ ایک فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور نوافل کا اجر اور ثواب بڑھا کر یہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں یہ ارشاد سنوایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اذا جاء شہر رمضان
فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب یہ عظیم الشان مہینہ آتا ہے، جب یہ ماہ معظم آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، انسان کو نیکی کا، بھلائی کا ایک ماحول ملتا ہے، اور اس کے اندر نیکی کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، صدقات دینا، خیرات دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ انسان کے لیے آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو نیکیوں کے لیے موسم بہار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزمرہ کے مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں، طہارت کے متعلق، نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق، روزے کے متعلق، سحری افطاری کے متعلق، خوشی غمی کے متعلق، شادی بیاہ کے متعلق، کسی بھی قسم کا کوئی بھی شرعی مسئلہ اگر آپ دریافت کرنا چاہیں تو سکرین پہ واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں یا آپ لکھ کر دریافت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سیر حاصل جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔